جی السلام علیکم. میں اس ٹائم موجود ہوں نیشنل اسمبلی میں, اور میرے ساتھ اس ٹائم ممبر قومی اسمبلی آسیہ اسحاق موجود ہیں. ان سے ہم بات کریں گے پاکستان کے اس ٹائم حالات کی. پاکستان کو اس ٹائم کن حالات اور کن جنگوں کا خدشہ ہے. پہلے تو ہم بات کریں گے کہ جو اس ٹائم افغان جو پاکستان پر حملے کر رہا ہے, اس بارے میں آپ کیا بتائیں گے کہ یہ جو 48 گھنٹے کی سیز فائر ہوئی ہے, یہ سیز فائر کے بعد کیا تعلقات کچھ بہتری کی طرف آئیں گے؟ دیکھیے, پہلے تو یہ کلیئر کر لیں کہ یہ افغانستان نہیں ہے, یہ بھارت کی پروگزی ہے, افغان رجیم, ٹھیک ہے. اور یہ چونکہ بھارت منہ کی کھا چکا ہے, مئی میں اس کی اتنی ہمت اور اوقات نہیں ہو رہی کہ وہ دوبارہ سے ہمت کرے, تو لہٰذا اس نے اس بار اپنی پروگزی افغانستان, تحریک طالبان اور افغان رجیم کو استعمال کیا ہے پاکستان کے خلاف. تو جو حال ان کے ابا جان کا ہوا تھا بھارت کا مئی کے اندر, اس سے برا حال جو ہے وہ افغانستان میں ان کے پپٹس کا ہو گیا ہے. اور حالات یہ ہو گئے کہ وہ اس سے پہلے 2 دن پہلے بھی انہوں نے 5 دفعہ جو ہے وہ سیز فائر کی ریکویسٹ کی, وہ پاکستان نے ریجیکٹ کی. اب انہوں نے جو ہے وہ کہلوو کے جو ہے وہ 48 گھنٹے کے لیے سیز فائر کی درخواست دی ہے. اور صرف یہی نہیں کیا ہے, بلکہ ابھی تو وہ ویڈیوز آ رہی ہیں جہاں افغان طالبان بیک کر رہے ہیں پاکستان کو کہ تورخم کا بارڈر کھولے. تو یہ ان کو پتہ ہے کہ یہ کسی بھی صورت کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے اگینسٹ سروائیو نہیں کر سکتے. اور یہ ہمیں یہ بات کھل کے کہنا چاہیے, اٹ از ناٹ افغانستان, اٹ از ناٹ دا پیپل آف افغانستان. افغانستان کے لوگ تو خود ان سے عاجز پڑے ہوئے ہیں. تو کیا آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ اس کے بعد کوئی انڈیا کا بھی حملہ متوقع ہے؟ کوئی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس مہینے میں یا نومبر میں کوئی متوقع ہے انڈیا کی طرف سے بھی؟ تو دیکھیں, میں آپ کو پھر فار دا سیک آف ریپیٹیشن بات چلی جاتی ہے, یہ بھارت ہی کا حملہ ہے, یہ افغانستان کا حملہ نہیں ہے, یہ بھارت کا حملہ ہے. بھارت اپنی پروگزی کے ذریعے بات کر رہا ہے. ہمیں کھل کے یہ والی بات کرنی چاہیے. اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایسٹرن بارڈر سے حملہ کرے گا تو وہ کوشش کر کے دیکھ لے, اور اس کے بعد اس کو لگ پتہ جائے گا کہ بچتا کیا ہے بھارت کا. پھر اچھا, پاکستان کے جو اندرونی حالات ہیں, جیسے ٹی ایل پی تحریک لبیک والوں کے ساتھ جو ہوا, جو انہوں نے کیا, اس بارے میں آپ ہمیں کیا بتانا چاہیں گی کہ آگے ان کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے؟ کیا ان پہ مقدمات درج ہوں گے؟ کیا ان کے خلاف کارروائی ہوگی؟ دیکھیں, میں آپ کو بہت صاف لفظوں میں بتاؤں, ہم تو تحریک لبیک کو کراچی کے اندر ہم بھگت چکے. ہم پر اسٹریٹ فائرنگ کی تھی تحریک لبیک والوں نے. ہمارا ایک کارکن جو ہے وہ شہید ہوا, ہمارے 4 جو کارکنان تھے وہ شدید زخمی حالت میں ہوئے. ہم تو بھگت کے بیٹھے ہوئے. یہ ہمارے منہوں کے اوپر آ کے ہماری گاڑیوں کو روک کے اور ان گاڑیوں کو اٹھا کے لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ کہتے. ارے ہم کون ہیں؟ ہم کافر ہیں؟ ہم یہودی ہیں؟ کون ہیں؟ ارے تم سے زیادہ جو ہے وہ مسلمان ہیں, تم سے زیادہ عاشق رسول ہیں. اچھا, ابھی آگے کیا بتائیں گی کہ سیز فائر کے بعد کیا پاکستان, مجھے ایک بات کنکلوڈ کر دیں, سیز فائر کے بعد کوئی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے؟ نہیں, میرا نہیں خیال ہے کہ یہ سیز فائر ہولڈ کرے گا, ٹھیک ہے. اس لیے کہ بھارت کو مئی میں جو ہزیمت کھانی پڑی ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر پا رہا, وہ نگل نہیں پا رہا ہے اس ہزیمت کو. اور صرف اس کو تو چھوڑے, ڈونلڈ ٹرمپ کوئی دن نہیں چھوڑتا جس دن جو ہے وہ یہ والی بات نہ کر دے کہ تمہارے 7 جہاز گرے تھے. بلکہ کل تو اس نے انڈین امبیسڈر کے سامنے جو ہے وہ یہ والی بات کہہ دی کہ تم لوگ بات نہیں کرتے ہو, لیکن 7 جہاز گرے تھے. تو وہ جس ہزیمت سے گزر رہا ہے, وہ جس آئسولیشن سے گزر رہا ہے, اگر وہ حملہ کرتا ہے ایسٹرن بارڈر سے, ابھی تو ویسٹرن بارڈر سے بھارت حملہ کر رہا ہے, اگر ایسٹرن بارڈر سے کرتا ہے تو اس کو لگ پتہ جائے گا کہ کیا بھاؤ بکتا ہے. تھینک یو. جی, اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود تھی آسیہ اسحاق MNA, جو کہ بتا رہی تھی کہ یہ افغانستان وار نہیں کر رہا پاکستان پر, بلکہ یہ انڈیا کی ایک جنگ مسلط کی گئی ہے پاکستان پر. اور 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے کی جو سیز فائر ہے وہ مشکل ہے کہ اس کے بعد کوئی معاملات طے پائے.